الحمد لله علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الحسان سریع الحساب شدید العذاب علیم العقاب عزیز السلطان اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر والمنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على النبي الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بزرگی، عظمت و جلالت، شان و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ ہم اسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اسی پر ہم کامل ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، اسی ذات سے ہم اپنے دلوں کے شرور و فتن سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ وہ اللہ جسے ہدایت دے کوئی اسے گمراہ کر نہیں سکتا، وہ جسے گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ سب سے بہترین بات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور سب سے اچھا طریقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دین میں کسی نئی بات کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے۔ بدعت انسانوں کو گمراہی تک لے جایا کرتی، ہر گمراہی کا انجام و ٹھکانہ جہنم ہے۔ درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ، شفیع المذنبین، ساقی کوثر، شافی محشر،
رحمۃ للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، سامعین کرام، خواتین ملت، میں نے آپ کے سامنے حمد و ثنا کے بعد خطبہ جمعہ کے موضوع کی مناسبت سے سورہ حامیم السجدہ کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، انہی آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، پھر اسی پہ ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے ان لوگوں کو کہتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور انہی جنت کی بشارت سناتے ہیں، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی جس جنت کے بارے میں تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہارے لیے تمہارے خواہش کے مطابق ہر چیز ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ بھی ہوں گے جو چیز تم طلب کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمہارے پروردگار عالم کی جانب سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہوگی، میزبانی ہوگی۔ حضرات، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی فضیلت، ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ اپنی زندگی میں استقامت، دین پر جو ہے قائم رہتے ہیں، دین پر استقامت کو اختیار کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع استقامت فی الدین ہے، یعنی دین کے اندر استقامت رہنا۔ دین میں استقامت رہنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظ استقامت کا مفہوم اور اس کا مطلب اور اس کے معنی کو سمجھیں۔ استقامت کا معنی ہے کسی چیز کو جان لینا، جاننے کے بعد اسے قبول کر لینا، اور قبول کر لینے کے بعد اس پر زندگی بھر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ استقامت کہتا ہے۔ اسے استقامت کہتے ہیں کہ جس بات کو آپ نے جان لیا اور اسے قبول کر لیا، چاہے کوئی کتنا بڑا وعدہ کا لالچ آپ کو دیے، چاہے کوئی آپ کو کتنی روپے پیسے کی لالچ دے، چاہے کوئی آپ کو کتنا ڈرائے اور دھمکائے، آپ اس لالچ میں آ کر، آپ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس حق بات کو نہ چھوڑیں جسے آپ نے قبول کیا ہے، چاہے اس میں اپنی جان بھی چلی جائے، چاہے مال بھی چلا جائے،
چاہے وحدہ بھی چلا جائے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے چند واقعات کا بھی تذکرہ کیا ہے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان کو قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان پر کس طریقے سے ثابت قدم رہے۔ تاریخ اسلام اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جن لوگوں نے توحید کو اپنایا، دین اسلام پر قائم رہے، ان لوگوں کو اس دین اسلام سے پھیرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کی گئیں، کیسے کیسے ان کو ڈرایا اور دھمکایا گیا، کس طریقے سے ان کو لالچ دیے گئے، مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ان کے ڈرانے اور خوف دلانے کو پتہ نہیں اور کیا کچھ کرنے کی وجہ سے سر نہیں جھکائے، ایمان کا سودا نہیں کیا، گردن کٹا دیے، ایمان پر ثابت قدم رہ کر اس دنیا سے چل بسے۔ حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نہ صرف ایک مسلمان بنایا بلکہ مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں توحید پرست بنایا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اس اللہ کے اس ہدایت کے بعد اللہ رب العالمین نے جس فطرت پر ہمیں پیدا کیا ہے اس فطرت پہ آج ہم قائم ہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، جب تک تو دنیا کے اندر ہمیں باحیات رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اسی توحید پر ہمیں زندہ رکھ، اسی ایمان پر ہم زندہ رکھ، اور جب دنیا سے تو اٹھا تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، توحید پر ہمارا خاتمہ فرما، اسلام پر ہمارا خاتمہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، آسمان سے کتابوں کو نازل کیا۔ اب ان دونوں چیزوں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس عہد و پیمان کو ہمیں یاد دلایا جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، اور اسی کی ربوبیت کا ہم نے اقرار کیا، اسی ربوبیت کا ہم اقرار کر کر اسی پر ہم قائم اور دائم ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ رب العالمین ہے، یہ ہم اس بات کی ربوبیت کو جانتے ہیں، اس ربوبیت کو ہم نے اقرار کیا ہے، اب اسی ربوبیت کے اوپر ہم کو قائم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، جمع رہنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، کوئی آدمی ہم کو لالچ دیتا ہے کہ اس ایمان کو چھوڑ دو، اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ اور دوسرے دین کو اختیار کر لو، تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے جس پر ایمان لایا ہے اسی پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اس دین سے، اس ایمان سے ہم ہرگز ہٹ نہیں سکتے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے نمازی، اسی لیے غازی۔ لوگوں، آج اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही और युनस्सरानिही और युमज्जिसानिही, कि सारे इंसानियत की तख्लीक फितरत इस्लाम पर होती है, फितरत दीन पर होती है। लेकिन अगर उसके माँ बाप यहूदी हैं या ईसाई हैं या मजूसी हैं तो फिर अपनी औलाद को यहूदी और ईसाई या मजूसी बना देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम खानदानी मुसलमान हैं, खानदानी मुवाहिद हैं, तौहीद परस्त हैं। हम भी अपनी औलाद को तौहीद परस्त बनाएं। मुसलमान होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने हमको इस्लाम की तालीम दिलाई, जिस तरीके से हमारे वालिदैन ने हमको इस्लाम पर कायम और दायम रहने की तरबियत की, इसी तरीके से आज इस पुरफितन दौर के अंदर अपनी औलाद को भी इस्लाम की तरबियत करें, तौहीद की तरबियत करें, ताकि इस दीन इस्लाम से वो मुनहरिफ ना हो। आज इस हकीकत को कौन नहीं जानता? मौजूदा जमाने के अंदर जो फितने पैदा हैं, उन फितनों के जरिए से ये मोबाइल का जो फितना है, इस फितनों ने कितने लोगों को आज उनका ईमान बिगाड़ दिया है, कितने लोगों को दीन इस्लाम से मुनहरिफ कर दिया है। आज हमारे बच्चे, आज हमारे बच्चियां इस दीन इस्लाम को छोड़कर गैर और गैर के मजहब के इख्तियार करके उनके साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं। किस लिए? वहदा की लालच होंगे, दौलत की लालच होंगे, या तो फिर किसी और चीज की वजह से। यही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस बात की तालीम दी है कि ईमान का सौदा किसी भी सूरत में न करें। चाहे कोई तुमको दौलत का लालच दिलाए, चाहे कोई तुमको वहदा का लालच दिलाए, चाहे तुमको कोई जान से मार देने का भी लालच, डर और खौफ दिलाए, लेकिन इससे तुम बरगश्ता नहीं होना। पूछे हम अपने नफ्स से, आज मेरी बच्ची का हाल क्या है? जिन बच्चियों को मैं अपने कॉलेज और बड़े से बड़े यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलाता हूं, आज मेरे लड़के का आलम क्या है? जिस बच्चे को मैं कहीं असीर उलूम के लिए किसी बड़े से बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए छोड़ता हूं, आज उनके ताल्लुकात कैसे हैं? इल्ला माशाअल्लाह। आज मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी बहन का हाल क्या है? इस मोबाइल ने आज किससे किस अपना रिश्ता को जोड़ के रखा है और किससे किस अपने रिश्ते को तोड़ के रखा है। यही मोबाइल का फितना है जिसकी वजह से आज लोग अपने ईमान को बेच चुके हैं, दीन को बेच चुके हैं। गैर और गैर के साथ शादीशुदा होने के बावजूद भी उनको तर्क करके किसी और से अपने रिश्ते को, ताल्लुकात को कायम रखते हैं। आइए चंद वाक़ियात को मैं आपको बताऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़िया को याद कीजिए। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, 15वीं पारा की आयत है, सूरे बनी इसराइल की पहली आयत है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा का रातों रात सफ़र कराया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मेराज आसमान में गए। आपके साथ जिब्रील अमीन थे। रास्ते में जाते हुए एक जगह ऐसा आया कि वहाँ से बड़ी खुशबूदार शानदार खुशबू आई, भीनी भीनी खुशबू थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये कैसी खुशबू आ रही है? जिब्रील ने कहा, ये माशिते बिनते फिरऔन की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या माजरा है माशिते बिनते फिरऔन की? फिरऔन की बेटी के सर में कंघी करने वाली लौंडी के कब्र से, उसके बच्चे के कब्र से ये खुशबू आ रही है, जन्नत की खुशबू है। जिब्रील ने क्या कहा? ये जो खुशबू आ रही है ये जन्नत की खुशबू है, ये उस कब्र से आ रही है
جو ماشطہ بنت فرعون کی خبر ہے، اس کے بچوں کی خبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا فرعون کے دربار میں ایک لونڈی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے وہ ایمان لے کر آ چکی تھی اللہ رب العالمین پر۔ فرعون کی بیٹی کے سر کو کنگھی کر رہی تھی، وہ کنگھی جو ہے چھوٹ کر نیچے گر گیا، اس نے بسم اللہ کہہ کر جو ہے اس کنگھی کو اٹھائی۔ فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے کہا تم نے جو یہ بسم اللہ کہا اس سے مراد میرا باپ ہے؟ کہا نہ تیرا باپ نہیں۔ کہا پھر کون؟ کہا وہ جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا تم ڈرتی نہیں ہو؟ میں اپنے باپ سے شکایت کر دوں گی کہ تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہو، کسی اور کو رب مانتی ہو۔ کہا لا ظاہرہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جا کر شکایت کرنا کر دو۔ فرعون کو معلوم ہوا، فرعون بلایا، فرعون بلانے کے بعد پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب اور تیرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اب اس نے جب یہ سنا کہ یہ مجھے رب نہیں مانتی، کسی اور کو رب کہتی ہے، اس نے ڈرایا دھمکایا۔ اس سے بھی جب کام نہیں چلا تو اس نے کہا کہ ایک بڑے سے پیتل کا ہانڈی رکھو اور اس میں تیل ڈالو اور تیل ڈال کر اس کو خوب گرم کرو۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا، اس کے 4 بچے تھے، ایک بچے کو جو ہے اس کڑاہی میں ڈالنے لگا۔ ماں تھی، ماں نے پرواہ نہیں کیا بچوں کے بارے میں، کہا میرا رب وہ ہے، اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ 4 بچوں کو ڈالنے کے بعد اس ماں کے گود میں ایک معصوم سا چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بچہ۔ اب جب اس کو ڈالنے کی باری آئی، ماں ذرا گھبرا گئی، ماں کی ممتا لوٹ آئی کہ 3 بچے چلے گئے، اس کو بھی ڈال دے گا، میرا سہارا کون بنے گا؟ وہ بچہ معصوم سا بچہ کہتا ہے اے امی مت ڈرو، مت گھبراؤ، تم جس رب پر ایمان لائی ہو اس رب کے خاطر جو اپنے جان کو بھی قربان کر دو۔ ماں بھی اور وہ بچے دونوں جو ہے اس کڑاہی میں کود گئے، یا ڈال دیا گیا، ان کو منحرف نہیں ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس عورت کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل کیا۔ اسی کے قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے جس نے یہ کہا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس اللہ کے خاطر اپنے بچے کو بھی قربان کر دی اور اس اللہ کے خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی اذیت اور تکلیف سے اس کو نجات دلا کر جنت میں داخل فرمایا۔ اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے کر کے۔ وہ بچے کے بارے میں کسی کے ذہن میں سوال آئے گا اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے بولا؟ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے معصوم بچوں کو بچپن میں ماں کی گود میں گویائی عطا فرمائی جو وہ بولے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ آپ کے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کس طریقے سے ماں کے گود میں کہا تھا انی عبداللہ۔ چلیے دوسری طرف فرعون ظالم ہے، جابر ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی سب سے بڑا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی ربوبیت بناتا ہے، مگر اسی کے گھر میں اس کی بیوی بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت سے متاثر ہو کر ایمان لائی تھی، ایمان کو چھپائی بھی تھی، فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ لیکن فرعون کو پتہ چل گیا میرے گھر میں خود میری بیوی میری دشمن ہے، مجھے خدا نہیں مانتی ہے اور کسی خدا کو خدا مانتی ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کا مثال پیش کرتا ہے
کہ کس طریقے سے وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہی اور اپنے شوہر فرعون کو خدا نہیں مانی، اس کی ظلم و ستم کو برداشت کیا اور اللہ سے دعا کرتی رہی، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے فرعون اس کے برے عمل سے میری حفاظت عطا فرما۔ فرعون کی دولت کو لات ماری، اس کے عالی شان محل کو لات ماری، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جو ہے اس عورت نے اللہ رب العالمین پر اتنا ایمان، اس نے کہا اے اللہ اس محل سے بڑھ کر میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک محل تعمیر فرما۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سن لیا، دعا کو سن لیا، فرعون کے ظلم سے اسے نجات عطا فرمائی، اور اللہ نے اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر فرمایا۔ اور آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت لوگوں کے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش کیے، لوگ جو ہے آپ کی دعوت کو جب قبول کرنا شروع کیا، فرعون کو پتہ چلا تو اس نے جو ہے یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات مت مانا کرو، اور پھر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے پوری دنیا سے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور جادوگروں کو اکٹھا کر کر فرعون نے اپنے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ جادوگروں نے کہا فرعون سے، اگر اس جادو کے کھیل میں ہم جیت گئے تو ہم کو انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا منہ مانگا انعام دیا جائے گا، میری حکومت و سلطنت میں تم کو وزارت دی جائے گی، تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے اپنا جادو کا فن دکھلایا، حضرت موسیٰ نے ان کے فن کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ نے کہا لا تخف، موسیٰ مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ کے سامنے جادوگروں کا جادو فیل ہو گیا، جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہے، موسیٰ یہ رب کے جانب سے آیا ہوا ایک نبی اور رسول ہے۔ اور تمام کے تمام جادوگر اسی وقت یہ کہہ دیے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، وہ رب العالمین جسے موسیٰ اور ہارون رب کہتے ہیں، فرعون پر نہیں ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کو غصہ آ گیا، طیش میں آ گیا، کہا میری اجازت کے بغیر تم یہ اعلان کرتے ہو؟ اگر تم اپنی بات سے واپس نہیں لوٹے، موسیٰ اور ہارون کے رب کو جو تم نے ایمان لانے کا اعلان کیا اس سے باز نہیں آئے تو سولی پر تم کو لٹکا دوں گا، ہاتھ اور پاؤں کو الٹا کٹوا دوں گا۔ انہوں نے کہا لا ضیرہ، جادوگر کہنے لگے ہم کو کوئی پرواہ نہیں، ہماری جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، ہم کو تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ رب العالمین کون ہے، تجھے جو رب مانتے تھے، وہ جو گناہ کا ارتکاب کیا، اب ہماری خواہش ہے کہ اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے اور ہمارے اس گناہ کو درگزر فرما دے جو ہم نے انجانی میں کیا ہے کر کے۔ فرعون کے جادوگروں کو دھمکی دی گئی سولی پہ لٹکا دیے جانے کی، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جانے کی، مگر ایمان کی محبت ان کے دلوں میں اتنی پیوست ہو گئی تھی کہ اس دھمکی کے سامنے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اور جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں دین میں استقامت۔ دین قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ڈرائے، کوئی دھمکی دے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، آدمی جو ہے اسی پر قائم رہے۔ چلیے اور آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ دن کون سا تھا؟ وہ کون سا دن تھا جو سب سے زیادہ آپ کو تکلیف جس دن پہنچی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جب حکم دیا لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے، میں نے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کی۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، مکہ والوں کے سامنے 10 سال تک میں نے دین کی دعوت پیش کی۔ لیکن جب انہوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا، مجھے اذیت اور تکلیف دی، میرے ماننے والوں کو اذیت اور تکلیف دی، تو مایوس ہو کر میں یہاں سے نکل کر طائف گیا۔ سن 10 نبوت کا واقعہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر طائف جا رہے ہیں، جو مکہ سے تقریباً 40 یا 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر گئے، قبیلے بنو ثقیف کے 3 سردار تھے، عبد یالیل، مسعود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے سامنے اپنی مدعا کو رکھا، دین کی دعوت کو پیش کی۔ 2 تو انکار کیے اور اذیتیں اور تکلیفیں بہت دی، گالی گلوچ دیا، مارا اور پیٹا، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھر پھینک پھینک کر آپ کو مارتے تھے، آپ کے جسم اطہر پہ پتھر لگ کر خون سے لہولہار ہو جاتے تھے۔ حضرت زید کبھی ادھر آڑے آتے، کبھی سامنے جاتے، کبھی اس سائٹ میں آتے، ادھر سے آتے، تاکہ پتھر کی بارش سے آپ کو بچائیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے ہوتے نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ بہرحال اتنا آپ کے اوپر پتھر کی بارشیں کی کہ خون بہتے بہتے جوتے میں جم گئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک انگور کا باغ تھا، عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، وہ دونوں اس وقت اس باغ میں تھے۔ آپ نے انگور کے اس باغیچے میں پہنچ کر سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ جب ان دونوں نے دیکھا، عتبہ نے اپنے غلام اداس کے ذریعے انگور کو بھیجا، خود تو نہیں آئے۔ انہوں نے سمجھا یہ ہمارے شہر کا رہنے والا ہے، لہذا ہمارے شہر کے باشندے کے ساتھ حسن سلوک کرنی چاہیے، یہ انگور کا خوشہ دے کر بھیجا۔ انگور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ کہہ کے لے کر کھایا تو وہ غلام اداس نامی، اس نے پوچھا کہ یہاں کے لوگ تو یہ لفظ نہیں کہتے ہیں، یہ کون آدمی ہے، کہاں سے آئے، کیا ہے؟ پورا ماجرا سنا۔ اداس نے جب سن لیا تو اس کے بعد اس نے ایمان کو لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہو کر ابھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین آئے، آپ کے ساتھ ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ آیا، اور اس نے کیا کہا؟ آپ بے چین مت ہوں، پریشان مت ہوں۔ فرشتے جبرائیل نے کہا کہ یہ ملک الجبال ہے، یہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے، یہ طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے، آپ صرف اتنا اجازت دیجئے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر پیس دیا جائے کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف زبان سے اشارہ کرنا تھا، تو پھر وہاں کے لوگوں کی حالت کیا ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، آج نہیں تو ان کے پیٹ سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو ایمان لائے گی، اور یہاں سے جو ہے توحید کا جو ہے چشمہ نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اذیت کو برداشت کر لیا، اس تکلیف کو برداشت کر لیا، لیکن آپ کی ذات سے آپ نے ان بستی والوں پر بد دعا نہیں کی، ان کی تباہی اور ہلاکت کے لیے اجازت نہیں دی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر کتنی بڑی بڑی اذیتیں دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا یہی دن سب سے بڑا میرے لیے تکلیف کا دن تھا، جس دن میں طائف گیا، لوگوں کے سامنے دعوت کو پیش کی، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اس کے بجائے مجھے پتھر مارے، مجھے گالی گلوچ دیا، میرے ساتھ بدسلوکی کی، وہ دل میرے لیے سب سے بڑا سخت اور تکلیف دے والا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، مؤذن رسول ہے،
काले हबशी गुलाम हैं, आप उमैया के गुलाम हैं। उमैया को जब मालूम हो गया कि बिलाल ईमान लाए हैं, बिलाल के साथ उमैया ने जो सलूक किया, गरम गरम पत्थर पर आपको लिटा देता, गरम गरम पत्थर छाती पर रख कर खड़ा हो जाता और कहता कि मोहम्मद का इनकार कर दो, जिस रब पर ईमान लाए उसके मुनकर हो जाओ। हजरत बिलाल कहते अहद अहद, बस एक अल्लाह पर मैं ईमान लाया हूं और उसी अल्लाह पर अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, इससे मैं मुनहरिफ नहीं होऊंगा। वो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को इतनी अज़ियतें देता रहा। वो बिलाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौके पर गए, जन्नत में देखा कि आपके सामने कोई जा रहा है। जिब्राइल से पूछा ये किसकी आवाज? कहा कि ये चलने की आवाज उसी बिलाल की है। वो बिलाल जो आप पर ईमान लाया था, वो बिलाल दुनिया में चलता है, आवाज उसकी जन्नत में सुनाई दे रही है। ईमान पर इतना मजबूत, तौहीद पर इतना मजबूत कि वो अपनी जान को भी खतरा में डाल दिया, जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो बिलाल उमैया की बात को मानने से इनकार कर दिया। वो ईमान की जरूरत है आज हमारी। आज हमें कोई लालच दे, कोई आज हमको वहदा पेश करे, तो आज हम जो है उसकी बातों पर आकर ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ज़िन्निरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौन वाक़या नहीं जानता है। उनका मालिक जो था उसने इस्लाम लाने की वजह से, ईमान लाने की वजह से बहुत अजियत और तकलीफ दिया। अमर बिन हिशाम, अबू जहल, ज़िन्निरा को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरा हवाले कर दो, मैं खरीद लेता हूं ताकि उस लौंडी को आजाद कर दूं। वो तुम्हारे अजियत और तकलीफ को कितना बर्दाश्त करेगी? अबू जहल ने इनकार किया। एक मरतबा उस ज़िन्निरा का आंख की बीनाई खत्म हो गई। लोग ताने देने लगे कि लात और उज़्ज़ा ने तुम्हारे आंख की बीनाई को ले ली है। मोहम्मद पर ईमान लाए, मोहम्मद के रब पर ईमान लाए, जिसकी वजह से तुम्हारे आंख की बीनाई चली गई। ज़िन्निरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात को उठती हैं, नमाज पढ़ती हैं, अल्लाह से दुआ करती हैं, ऐ अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाई हूं, माबूदाने बातिला का मैंने इनकार किया है, जिसकी वजह से आज ये लोग ताने दे रहे हैं कि लात उज़्ज़ा ने मेरी आंख छीन ली है, बीनाई छीन ली है। ऐ अल्लाह इनके इस कड़वे कसले बात से मेरी हिफाजत अता फरमा और मेरी आंख की बीनाई को लौटा दे। जब सुबह उठती हैं, देखती हैं कि अल्लाह ताला ने उनके आंख की बीनाई को लौटा दिया है। जबान सबके खामोश। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ अबू जहल अब इस वक्त इतना परेशान था कि मैं लोगों को क्या जवाब दूं। तो उसने क्या किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुंह मांगे दाम में जो है बेच दिया और उन्होंने उनको खरीद कर आजाद कर दिया। इस वाक़ये से जो बात बतानी है वो ये है, आज हमारी बेटियां, आज हमारे बेटे दीन से कैसे बरगश्ता होते हुए जा रहे हैं। हम रात को उठकर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारे औलाद को हमारा मुती और फरमाबरदार बना दे, दीन से जोड़ के रख दे। ऐ अल्लाह इस्लाम पर उनको साबित कदम रख। अगर माँ बाप अपने औलाद के लिए गहरे दिल से उठ उठ कर अल्लाह से दुआ करेंगे तो आज जो हमारी जिल्लत और रुसवाई हो रही है कि मुसलमान की लड़कियां कहीं भाग गई, मुसलमान के लड़के कहीं किसी को लेकर चले गए, ये रुसवाई और जिल्लत नहीं देखने पड़ेंगे। खुद भी इस्लाम पर साबित कदम रहें, अपनी औलाद के लिए इस्लाम पर साबित कदम रहने के लिए अल्लाह से दुआ करें तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा और हमें जिल्लत और रुसवाई से बचाएगा। किन किन वाक़यात का तज़किरा करें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का ये वाक़या, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, इस्लाम में जब कुशादगी हो गई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिलाल को बुलाया और बिलाल को बुलाकर कहा, बिलाल मैं कुछ तोहफा तुमको देना चाहता हूँ। हज़रत बिलाल ने क्या जवाब दिया, अपने लिबास का ये बटन को खोला, कपड़े को बदन से हटाया, पीठ को दिखाया और कमर को दिखलाया, कहा उमर ये जो निशाने तुम देख रहे हो मेरे पीठ पर और कमर पर,
تلوار کے نشانے ہیں، نیزے کے نشانے ہیں. یہ اسلام کا تحفہ ہے. جب تک بلال زندہ ہے یہ تحفہ اس کے لیے کافی ہے، مجھے کسی دوسرے تحفے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر جو قربانیاں دیے ہیں، آج وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت سمیہ کے واقعہ کو یاد کیجئے. اسلام کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا، عمار بن یاسر کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ایمان والی سمیہ تھی جس نے ایمان کی وجہ سے ان کا مالک کتنا دردناک عذاب اور سزا دیا. اندازہ لگائیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام سے پھرنے کے لیے کہا گیا، مگر وہ نہ پھری، اسلام پر ثابت قدم رہی، جس کی وجہ سے ایک اونٹ لا کر یہاں کھڑا کر دیا گیا اور ایک اونٹ کو ادھر لا کر کھڑا کر دیا گیا. ایک پاؤں کو حضرت سمیہ کے ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد یہ دونوں اونٹوں کو ادھر بھگایا گیا ادھر بھگایا گیا. نعوذ باللہ، ان کی نازک جگہ پر جو ہے نیزہ مارا گیا اور ان کی جان چلی گئی، لیکن وہ اسلام سے برگشتہ نہیں ہوئی، دین کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے. آج ہمارا کیا ہے؟ آج معاف فرمائیں، مسلمان اور مسلمانوں میں بھی وہ جو توحید پرست ہیں، اگر کہیں ان کو الیکشن کی لڑنے کی ضرورت پیش آ گئی، کہیں کونسلر بننے کے لیے، کہیں ایم ایل اے بننے کے لیے، کہیں ایم پی بننے کے لیے، اس وحدے کے خاطر آج ہمارا ایمان کیا کر رہے ہیں؟ یہی لوگ جو مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، کسی بت قدا میں جا کر بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، بتوں کے سامنے جو ہے مدد مانگتے ہیں، غیروں کو خوش کرتے ہیں. مسلمانوں کو دیکھو، آج ہمارا یہ ہے، یہ ہم مسلمان ہیں. کسی نے اگر وحدہ دے دیا تو اس کے خاطر جو ہے کسی کمپنی میں ملازمت مل گئی، داڑھی کو صاف کرو تو ہم نے داڑھی کو صاف کر دیا پیسے کے لالچ میں، وعدہ کی لالچ میں. یہ ہمارا ایمان، یہ سودا. آج ضرورت اس بات کی ہے، وقت مزید اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بس درخواست یہ ہے دعا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ نے جس ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ جب تک تو دنیا میں باحیات رکھ ہمیں، تو اسی ایمان پر باحیات رکھ، اسی توحید پر ہمیں قائم رکھ، ہمیں اور ہمارے اولاد کو اس پر ثابت قدم رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، تیری اطاعت و فرمانبرداری کی طرف ہمارے دل کو پھیر دے اور اسی پر تو ہمیں ثابت قدم رکھ. جب دنیا سے اٹھا تو ایمان کے حالت پہ اٹھا، خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مصیبت کو دور فرما، جو بے روزگار اللہ انہیں روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار اللہ ان کے روزی میں خیر و برکت عطا فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، ایک بنا دے، ہمارے اندر اتحاد اتفاق عطا فرما، ہمارے اندر الفت و محبت عطا فرما. ہمیں ہمارا اولاد کو ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک، دل کا سرور کا ذریعہ بنا دے. ہمیں ہمارے اولاد بیوی بچوں کو صوم و صلات کا پابند بنا دے. الہ العالمین جو مریض ہیں ان کو شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ موحد ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اے اللہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے. الہ العالمین ان کے مال و دولت میں دن دگنی رات چوگنی خیر و برکت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره انه الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.